نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، اور كما قال عيسى عليه السلام. دوستو عزیزو، یہاں متعدد بار آ چکا ہوں. میرا خیال ہے ہر مرتبہ بیان بھی ہوا ہے. مسجد میں آج حاضر ہوا ہوں، لیکن دل کے اعتبار سے غمگین ہوں. یہ مولانا بہت خوش ہو جاتے تھے آنے سے، بیان سے بھی خوش ہوتے تھے. ان سے تعلق ویرانہ ہی سے ہو چکا تھا. بعد میں یہاں ہے، وہاں بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے بیان کا. خود بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے معلوم ہوا وہ علم سے مناسبت تھی. جو حالات علم سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی مناسبت تھی. جہاں چاہو وہ سے بیٹھ بھی ہو گئے. میں نے ان کو اجازت خراب کر دی تھی. اس کی اہلیہ بھی شاید سب سے پہلی بیٹھ مجھ سے. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اپنے ہر حال سے اردو مطلع کرتے تھے، اردو سے ہر حال سے. اب کیا حال ہے؟ اپنے اہلیہ کی بیماری کے بھی مطلع کرتے رہتے تھے. اپنی بیماری کا جو مجھے نہیں یاد ہے ان کی بیماری کے برابر اطلاع دیتے ہی رہتے تھے. خیر، یہ ان سے انتہائی محبت کی بات، تعلق کی بات. ہم لوگ سے بھی تعلق تھا اور سبھی لوگوں سے جو متعلق بھی تھے سبھی سے تعلق تھا. عجیب و غریب شخص تھے. محبت بھی تھی، الحمدللہ معرفت بھی تھی. ایک دوسرے سے خاص تعلق بھی تھا. اور ذکر و اذکار کی بھی پابند تھے، اذکار کی بھی پابند تھے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی جگہ وہاں مرحبت ہو پائے گا. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آج اور ثواب کی کمی نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ کا ثواب ساری دنیا میں سما نہیں سکتا. سبحان اللہ کا. یہ حضرات کرنے اللہ کے شاگرد تھے. کتنا کچھ ان کو ملا ہوگا یہ اللہ ہی کہتا جانتا ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ آخر وقت آپ لوگ کے ساتھ گزرا. آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا برابر خانقاہ سے مطالبہ کرتے رہتے تھے ہمارے سے. ہمارے مولانا یوسف صاحب مدد ہو کہ مدد بہت کرتے تھے. مولانا اس سے پہلے کیوں آ جائیں، یہ نہیں پسند کرتے تھے. آئے تشریف لائے تھے. یہ بھی ایک سلسلہ خانقاہ کا چلا ہے. جیسے ہمارے لڑکے ایک سلسلہ وہاں چل رہا ہے تو لکھل میں اسی طریقے سے ان کا سلسلہ ہمارے سلسلے سے جاری رہا. اور اس طرح الحمدللہ بہت سی خانقاہ ہیں. گجرات میں نہیں بلکہ بیرونی گجرات میں جاری ہو ساری ہے. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی باقی رکھے. مولانا کو اجازت دیا تھا، خلافت دیا تھا. اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ جو ہے کسی کے ذریعے سے بھی جاری رہے، جاری رہنا چاہیے. اور یہ روایت بہت مشہور ہے. بات ختم. موت العالم موت العالم مشہور سنا ہوگا. موت العالم موت العالم. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. یعنی سلسلہ چلتا ختم ہو گیا تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے.
محدثین میں سے کوئی جاتا ہے اس کا بدل نہیں پیدا ہو رہا ہے، مفسرین میں سے جاتا ہے کوئی بدل نہیں ہو رہا ہے، بس میں کہتا ہوں مشاہد سے کوئی جاتا ہے ان کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ انحطاط کا دور ہے یہ، دور انحطاط پہ گرنے کا ہے۔ اس بنا پر جو جتنا کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں، حوصلہ افزائی کی جائے۔ جو جتنا کر رہا ہے اعتراض یا اشکال تو ہم اس بات کو کرنا چاہتے ہیں۔ دوست بزرگوں یہ سلسلہ یہاں جاری رہنا چاہیے، اور کتابوں کا سننا یہ بدستور قائم رہنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کچھ ہوا، کیا ان کا بدل کوئی ہو سکتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بدل نہیں تھا۔ سب سے بڑی مصیبت امت پر یہی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، اس کے بعد کوئی ان کا بھی کوئی صحیح، ان کا نبی تو نہیں ہوا، حضرت بکر صدیق ہوئے، لیکن نبی والی شان میں ہر بات کو وحی سے پہلے یا ان کا صدیق یا نبی نہیں، ان کو وغیرہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی ہی مدرک ہے اور کسی صحابی مدرک نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کوئی بات وہ نہیں کہتے مگر وحی آتی ہے اسی سے بولتے ہیں۔ دوستوں کو انحطاط کا دور ہی ہے، اور مولانا تو نہیں ہے، یہاں کام جاری کرنا چاہیے، اس کو آپ کو فیصلہ کر لیں، طے کر لیں کس کو رکھنا ہے کیا ہے، بس جو بھی رہے کم سے کم بزرگوں کے کتابوں کے سلسلے سنانے کا سلسلہ جاری رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے تو فرمائے۔ ماشاء اللہ مولانا عالم بھی تھے، وہاں بھی جاتے تھے، الہ آباد بھی جاتے تھے، گاؤں بھی جاتے تھے، وہاں بھی خانقاہ میں جاتے تھے، اور بہت ہی ادب سے بولتے ہی نہیں تھے، بہت ہی لحاظ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر زیادہ رحمت فرمائے، اور یہ اہلیہ کو بھی عافیت کے ساتھ رکھے۔ بہت بڑی بزرگ کی، بہت بڑے عالم کی مساعدگی ہے، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا اہتمام العلماء کہا، العمراء نے کہا، العمراء نے کہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، صحیح معنی میں جو عالم ہے وہ ورثۃ الانبیاء ہے۔ فإن قلت اگر تم کہو کہ ورثۃ الانبیاء کون ہے، علامہ شاعری کہتے ہیں میں کہوں گا وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یہ ورثۃ الانبیاء۔ فإن قلت اگر تم کہو کہ ورثۃ الانبیاء کون ہے، تم اقول میں کہوں گا کہ وہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں وہی ورثۃ الانبیاء ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اس بنا پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باطنی نعمتوں کے متصل باطنی نعمتوں سے متصل تھے، اس کے حامل تھے، ویسے ہی ہر عالم کو بھی چاہیے کہ باطنی دولت، اللہ سے تعلق، اللہ سے نسبت، اللہ سے محبت پیدا کرنے کے ہر عالم کوشش کرے۔ ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کسی حدیث بہار یا قرآن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شان تھی، ایک ظاہری علم ہے اور باطنی نسبت ہے، معرفت ہے، اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جب کوئی وارث، کوئی مریث ہے، وہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ کے گیا ہے، سونا بھی چھوڑ گیا، چاندی بھی چھوڑ گیا، فلاں چھوڑ گیا، تو سب میں تو وراثت چلے گی سب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظاہری علوم کو چھوڑ گئے ویسے باطنی معارف کو چھوڑ گئے، جیسے ظاہری اعمال کو چھوڑ گئے باطنی اعمال کو بھی چھوڑ گئے۔ صحابہ کرام اس سے متصل تھے اور اسی طرح چلتا ہے۔ الحمدللہ جو جیسے متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کو باطن سے بھی حصہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، اور اس باطن کے حصہ پانے کے بعد ہی صحیح معنی میں وہ عالم کہلانے کو مجھے صحیح ہوتا ہے۔ عالم بابر العلماء والانبیاء کا العالمون والعاملون یہ ہے جو عمل کرنے علم رکھنے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں، یہ ہے ورثۃ الانبیاء۔
کہنا چھوٹا جملہ ہے لیکن سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اب یہ ورثۃ الانبیاء کون لوگ ہوں گے؟ علماء ہوں گے. کس قسم کے علماء ہوں گے؟ اس کے بعد اشکال وفا کہا جائے کہ کون ورثۃ الانبیاء ہے؟ اقول تو میں کہوں گا کہ وہ جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کے بھی وارث ہوں. بلکہ میں کہتا ہوں جو حال کے واقع علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو, عمل کے ساتھ حال بھی ہو, اللہ کا خوف ہو, خشیت ہو, اللہ کی محبت ہو. یہ چیزیں بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثتاً چلی آ رہی ہیں. تمام صحابہ جس طرح اقوال کو جانتے تھے, آپ کے افعال کو جانتے تھے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب صحابہ کرام ان کے احوال سے بھی متصف تھے. صحابی سے تو روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا روکو کیا تو روکی کیسے چلے جاتے ہیں, سردا کیا طویل سردا طویل قاعدہ, یہ سب چیزیں احوال سے تعلق کرتے ہیں. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ایسا مانتا ہے جیسے دل سے کوئی آواز کر رہی ہے, جیسا کسی پپائی لگی آواز تو یہ بھی تو حال ہے. اس حال سے بھی کوشش کرنا چاہیے. یہ اختیاری تو نہیں ہے لیکن جو اپنے اللہ کے رسول کے اقوال پر عمل کرے گا, ان کے احوال میں عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دولتوں سے ان کو نوازیں گے. اس بنا پر آج کی شان یہی ہونی چاہیے اور سبھی لوگوں کی یہ نصیحت ہے. اور میں اپنے کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شمار ہمارا علماء میں کیا ہے تو وہ عالم بننا چاہیے. کوشش تو ہو انشاءاللہ العزیز. آج ہر جگہ مدارس میں اس تقریب کو ہونا چاہیے کہ تم جس طرح علم نبوت حاصل کر رہے ہو اسی طریقے سے نور نبوت بھی حاصل کرو. دونوں بھی کامل, علم بھی کامل اور نور بھی کامل. یہاں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی پڑتی تھی. صحابہ کے بارے میں آتا ہے چھڑی نہیں کرتے تھے, اس میں اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی. جب صحابہ کی شان ہے تو پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہو تو کیا چاہتے کی بات ہے. تو دو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, علم لے آئے اور صرف علم نہیں, خوش علم نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت بھی لائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی لائے اور اللہ کی نورانیت بھی لائے. اس طرح پر ہمارے بزرگان دین نصیحت کرتے ہیں خاطر سے محمد صاحب میں دیکھو علم نبوت تو حاصل کر رہے ہو, تعلیم سے جا رہے ہو, لے آ رہے ہو, سر لے آ رہے ہو, کوشش کرو کہ ہمارے بزرگان دین کو نور نبوت حاصل کی اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. حضرت محمد صاحب علماء کا گجر وہ حدیث پڑھاتے تھے بخاری کی تھی, آئے تو دور سے چیخ گئی ہوتی, سب بے ہوش. کہاں ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں, ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے دوستوں بزرگوں علماء سے میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی حاصل کرنے کی صحیح کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نبوت سے بھی منصر کرے اور نور نبوت سے بھی منور کرے. یہ ہمارے مشائخ جو آپ مانتے ہیں کہ جمع ہیں, یہ حضرات نور نبوت سے بھی منتصب تھے, منور تھے, اس طرح رجوعات تھے, اللہ کے سامنے گر آتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے. جب بیمار ہو کے چلے ہیں گرو کے قریب پہنچے ہیں, اسی وقت پوچھ لیا انہوں نے گرو کو کیا میری حالت کا دعا کرو. پھر وہ ہمارے بہت پتہ لگایا ایک آئی کے بعد ختم ہو گیا. اتنا ہم کو خیال تھا میرا کہ بھروچ کے قریب جا کے کہا انہوں نے مولانا میں اس بیماری میں بیمار ہو کے جا رہا ہوں, بڑوڑا جا رہے تھے, ہمارے لیے دعا کرنا. لیکن انتقال ہو گیا. موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا, آنے والی قسم ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, سب کی جان. ہر آدمی کو موت کا مدد سکتا ہے, ہر آدمی کو موت. کوئی موت سے جب نبی نہیں بن سکا, صحابہ نہیں, تو ہمارا سوال کیا ہے. ہاں موت کی تیاری میں کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے احوال گزرے کہ موت ایمان پر ہو, اس کی کوشش. اگر ہم موت دین والا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دین ہی کو ہماری موت ہوگی. جو زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا آخر میں بھول جائے گا اس کو. ایک بزرگ کا واقعہ ہے,
سب لوگ جانتے ہیں کہ قبر میں پیسہ بچا ہے نا، بہت من رکھو رب ہم ابھی تک رب نہیں جانتے، گاڑی جانا دو بار نیچے آ گئے تو ہم رب کو نہیں جانتے، دن بھر پوری زندگی تو رب نہیں کو جانتے ہم نے، یہ ان کا ایک حال تھا من رکھو ماتے کو ہم نہیں جانتے سب جانتے۔ معلوم ہوا ہے کہ جو چیز جاگونی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخر تک رکھتے ہیں۔ مشق اسی لیے ہے کہ آخر وقت کر میں ٹیبل آ جاتا ہو، ان کی والدہ سے مانگو ہے وفات ہو گئی تھی، ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ میں کہا کیا ہوا برا کی بات، کہا ادھر سے دو فرشتے آئے تو میں ڈر گئی، پھر بعد میں مطمئن ہو گئی، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ نہیں، میں نے کہا انہوں سے کہ میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں، سوتے رہ گئے بالکل سورہ یاسین مجھے تربیت تھی، ان کو تھوڑا سا خوف زدہ کہا، مجھے خوف نہ ہوا ان فرشتوں کو دیکھ کر کے، میں نے کہا کہ میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں، بس پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ان سورتوں کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا یا کارت نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی ہیں، اللہ میری اثر اور ایمان اللہ تدو و یقین اللہ سے بعد کفر و رحمتن انار بها شرف برآمدی سے دنیا بنا کر، اللہ میں ایمان چاہتا ہوں، نبی دعا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری اثر اور ایمان اللہ تدو و یقین اللہ سے بعد کفر و رحمتن انار بها شرف برآمدی سے دنیا بنا کر۔ نبی کفر سے ڈر رہا ہے، کفر کا احتمال ہے نبی کافر ہو جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، دعا صحیح دعا مسلم ہو رہی ہے، اللہ من اصل ایمان لا يرتد ويقين ليس بعده كفر ورحمة انال بها شرف کرامتی في الدنيا والآخرة۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح دعا کر رہے ہیں اجازت سے، ہم تمام لوگوں کا شعار شیوا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف الہی تھا اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دو خوف میں دو چیزیں ہونی چاہیے، امید بھی ہو اور خشیت بھی، یہ دونوں ایمان کی دونوں بنیادی چیزیں اسی پر ہیں، خوف بھی اور رجا بھی۔ اس طرح پر اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ بخشے گا، لیکن گناہوں کو ایسے امید بھی کر سکتا ہے، اس کا فکر رہنا چاہیے۔ جب نبی کر رہا ہے کام سماج کا، مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم اور دائم رکھے اور اس کے تقاضوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم سے ایک مومن سے روز کو وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت المراد میں فہم سراف خیر اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے پورا کرے اور بات کرے تو سچ کرے، ہے نہیں؟ ان چیزوں کو جو علامات نفاق بتائی ہے وہ چیز ہم لوگ کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہمارے دیہات میں تھے اسی حدیث کو پوری زندگی بلائی گئی تھی، دائروں میں گئے وہاں بھی یہ گھر کیے، علماء بیٹھے ہوئے تھے لیے آیت المنافق سراج اذا حدث کذب وإذا تؤمن خان وإذا وعد وفى، بہت مشہور حدیث ہے۔ ٹھیک گزرتے ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ نہ کہیں، وإذا وعد، اور جب وعدہ کرے تو قرار نہ کرے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے وإذا خاصم لا يفجر، جب وہ مخاصمت کرتے فجور نہ کرے۔ آج ہم تمام مسلمانوں میں یہ خصلتیں بھی موجود ہیں۔ میں نے کرانا بھی بیان کیا اس حدیث میں صاحب اس وقت اللہ بہت بڑا وزلہ کا خودی بھی موجود تھے، بہت کتنے بڑے بڑے تھے۔ میں نے کہا مولانا جی سے کہا کہ مولانا میں نے نفاق کے متعلق بیان کیا، یہ خصلتیں ان کی ہے، یا اور لوگ سے بھی کہا یہ لوگ کو ناگواری نہ ہوئی ہوں۔ کہا ارے وہ تو خوش ہے کہ آج ہمارے مرد بالکل بیان کر دیا کہا مرد تو میں نے کہا ہاں یہی کہ کھیل جاتی ہے جو کھیل تو انہیں سے بھیجتے ہیں جیسے اور چیزیں بھیجتے ہیں یہ لوگ، اسی طرح یہ چیزیں بھی یہی کو بھیجتے ہیں وہاں۔ میں نے کہا بہرحال دوستو ہم سب کو ایک ہوتا ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی،
جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اس کا مراقبہ ہونا چاہیے, اس کی یاد ہونا چاہیے. اکثر ذکر حاضر لذات وہ موت ہے. حدیث لذات کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. وہ کیا موت ہے؟ اس طرح موت کا مراقبہ صوفیہ کے نزدیک اہم ہے. مراقبہ جو کہتے ہیں تو زیادہ موت کا مراقبہ. امام غزالی مجدد تھے اپنے وقت میں, انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس طرح کرو, سوچو کہ موت آ گئی, فرشتے آ گئے, اس طرح ہوئے. تو ان حضرات نے جو اجل عقیدی بات ہے, اجل صوفیہ ہو, اجل مجددین کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان پر قائم دائم رکھیں. مولانا تشریف لے گئے, واقعی رنج ہے, مجھے بھی غم ہے. آپ لوگ تو لے ہی آئے, لیکن ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم یہاں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے, دین پر قائم دائم رکھیں. اور مولانا جو تقریر کرتے تھے, جو تنبیہ کرتے تھے, اس کو سامنے رکھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ اس سب کا ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے من سن سنت حسنۃ, جو ایک سنت اچھی جاری کرتا ہے تو جو اس پر عمل کرے اس کو بھی اس کو ثواب دیتا ہے. اس کو تو ثواب دیتا ہی ہے. جن چیزوں کو انہوں نے جاری کیا تھا اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, اور جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مولانا کو عطا فرمائے. اور آیتیں پڑھ لیجیے تو اس کا بھی ثواب بخش دیا جائے. سورہ فاتحہ خود چیزیں پڑھ کر کے میں دعا کر لیتا ہوں. اہلیہ کا بھی انتقال ہے. اچھا جی, تو کچھ پڑھ لیجیے. جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضرت تک پہنچانے کا کے لیے دعا مجھے جانا چاہیے. ان کے لیے مجھے ثواب, مجھے جنت کی رسائی, سب کچھ اللہ میسر فرمائے. ان کی بیوی اہلیہ کے بھی انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور اس ثواب میں ان کو بھی شریک فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے خیر اور بھلائی عطا فرمائے. الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم سب کو توفیق رحمت فرمائے اور ان کو درجات عالیہ سے مشرف فرمائے. آپ خدا محبت کرتے تھے, عقیدت رکھتے تھے, انشاءاللہ العزیز اس کا بھی اجر ثواب آپ سب لوگوں سے ملے گا. میں دیکھ رہا ہوں بہت غمگین ہے ہم لوگ, اس غم کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا, اجر ملے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق اہل اللہ پر رہنے
اور محمد مٹنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.